آج بھی ہمارے ساتھ ایک ادبی شخصیت موجود ہیں جن کا میں آپ کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ ایک پوئٹ ہیں، ایک آرٹسٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ تو مین کہ پوئٹ، آرٹسٹ اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ گزشتہ 18 سال سے ریڈیو FM 101 کے ساتھ منسلک ہیں اور فیصل آباد میں ادبی لحاظ سے بڑا نام ہے۔ فیملی تھیٹر لیول پر ڈفرینٹ پروگرام میں، ڈفرینٹ ڈراموں میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں۔ جہاں پر بھی ادبی مشاعرہ ہو آپ وہاں پر اپنا کلام بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ ماہر تعلیم ہیں، شعبہ اردو میں PhD کر رکھی ہے اور شعبہ اردو DPS فیصل آباد کے HOD کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی وزٹنگ لیکچر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر محمود رضا سید، ویری وارم ویلکم یو ان آر پروگرام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے شعور TV چینل کے پروگرام باشعور پاکستان میں دعوت دی اور میں آیا۔ سر ہمارے پروگرام کا جو ایک وے ہوتا ہے کہ موسٹ پرابلی جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی جو بھی گیسٹ پرسنالٹی آتی ہے تو ہم ان کے جو لائف ہسٹری ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو سر پلیز آپ اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے میں گورنمنٹ اسکول میں پرائمری تک پڑھا ہوں۔ جو ہمارا بچپن تھا وہ مسجد سے ملحقہ تعلیمی ادارے ہوتے تھے، گورنمنٹ پرائمری ماڈل اسکول ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے میں نے اپنا 5th کلاس تک پڑھا اور 6th کلاس میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں داخلہ لیا اور میٹرک میں نے یہیں سے کیا اور پھر FSC گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے، BA میں نے اسلامیہ کالج فیصل آباد سے کیا، MA GC یونیورسٹی میں داخلہ لیا، پنجاب یونیورسٹی کے تھرو پیپر دیا، پھر MPhil بھی GC یونیورسٹی سے کیا اور PhD بھی GC یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا۔ یہ میرا تعلیمی کیریئر ہے۔ میں یہاں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں صدر شعبہ اردو کے طور پر کام کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو فریضہ ہے خوش اسلوبی سے انجام پاتا ہے۔ سر ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ تعلیمی شعبہ کے ساتھ کافی عرصہ سے منسلک ہے۔ سر آپ نے جو ہے خاندانی پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ میں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز کے خاندان سے میرا تعلق ہے جو بر صغیر میں میرے جد امجد ہیں اور تعلیم سے وابستہ رہے، دینی تعلیم سے وابستہ رہے۔ تو میرے خاندان میں میرے دادا با حضور مولانا سید محمد اسلم زیدی دارالعلوم دیوبند کے ڈگری یافتہ تھے۔ میرے پردادا سید عبدالغنی زیدی وہ بھی بہت بڑے مذہبی رہنما تھے۔ میرے والد محترم نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، میتھمیٹکس کے ساتھ انہوں نے MSc کی گورنمنٹ کالج لاہور سے پروفیسر مظفر حسین سید مرحوم نے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا جو میرے دادا ابو خطیب تھے مسجد میں، قادری مسجد فیصل آباد میں، تو والد صاحب ایجوکیشن میں آئے اور اس طرح میرے خاندان میں ایجوکیشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ڈاکٹر سید احسن زیدی، پروفیسر ریاض حسین زیدی، پروفیسر ارشاد حسین زیدی، یہ میرے والد محترم کو دیکھتے ہوئے ایجوکیشن میں آئے اور میں ایجوکیشن میں اس لیے آیا کہ میرے خاندان میں علم کا چراغ بجھتا ہوا دکھائی دیا، کیونکہ جو نسلیں آگے چلیں تو کسی نے CSS کر لیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، تعلیم کا چراغ بجھتا ہوا نظر آیا، تو میں نے کہا کہ میں یہ چراغ بجھنے نہیں دوں گا اور پھر میں نے ایجوکیشن کا شعبہ اختیار کیا۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خدمات ہیں آپ کے خاندان کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ سر آپ گزشتہ 18 سال سے ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، آپ ریڈیو پاکستان کی طرف کیسے آئے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں کہ میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ کس طرح ہوا۔
سب سے پہلے ایک بڑا محترم نام ہے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے، صاحبزادہ سید منظور الکونین. وہ ریڈیو کے بڑے معروف ممتاز نعت خواں تھے، اور اعظم چشتی اسکول آف تھاٹ کے بعد جو نعت انٹروڈیوس کرائی ریڈیو پاکستان میں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے تھرو، وہ میرے ماموں سید منظور الکونین ماشاءاللہ. معروف زمانہ نعت آپ نے سنی ہوگی، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یہ بڑے میں فخر سے بتاتا ہوں کہ میرے ابو کے پھپھو کے بیٹے ہیں سید نفیس الحسینی. 2008 میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ جو نعت ہے یہ انہوں نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی اور ماموں کو بھیجی، سید منظور الکونین کو. اور میں اس نعت کو حضوری کی نعت کہتا ہوں کہ جو لکھنے والے نے صدقے دل سے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی، اور پڑھنے والے نے آنکھیں بند کر کے روضہ رسول کے ماشاءاللہ سامنے پڑھی، اور یہ زبان زد عام ہوئی نعت ہر کسی کی. بالکل ایسے آپ محافل میں سنتے ہوں گے یہ نعت، اسی برکت کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں پر بار بار آتی ہے. تو یہ میرے خاندان کے بزرگ ہیں. نفیس شاہ صاحب کیلی گرافی کے حوالے سے بڑا محترم نام تھا. آپ نے پوچھا ریڈیو پہ کس طرح آئے. پھر 80s کے دور کی بات ہے. میرے بڑے بھائی سید احمد رضا زیدی، وہ بیوروکریٹ تھے مگر وہ بورن کمنٹیٹر تھے. تو 87 میں انہوں نے کمنٹری کا آغاز کیا، کرکٹ کمنٹری کا، اور وہ ریڈیو سے وابستہ ہوئے. پھر جو منازل طے کرتے گئے کمنٹری کو، بہت سے ممالک میں جا کے کمنٹری کی، تو ٹیلی ویژن سے بھی وابستہ رہے. پی ٹی وی ورلڈ پہ انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے کرکٹ کے حوالے سے. وہ مبصر بھی تھے، کرٹک بھی تھے کرکٹ کے. تو جب 2001 میں ریڈیو پاکستان کے ذیلی ادارے کے طور پر یہاں افتتاح ہوا FM 101 فیصل آباد کا، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو بڑا ہی واز ویری کریزی اباؤٹ ڈی جے شپ. تو میں کیونکہ جب سے ریڈیو پاکستان بنا ہوا تھا اس کے ساتھ وابستہ تھا ادبی پروگرام کے سلسلے میں، مجھے کہتا ہے بھائی جان آپ نے آڈیشن نہیں دینا، آڈیشن میں نے دینا ہے، آپ نے مجھے تعارف کروا دینا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. بہرحال وہ میں نے لسٹ میں نام لکھا، وہ ہو گیا سلیکٹ، اور میرا بھی دل کر رہا تھا میں بھی آڈیشن دوں، مگر اس کی وجہ سے میں نہیں دے سکا. اگلے دن میں اکیلا آیا تو میں نے آڈیشن دیا، میں بھی سلیکٹ ہو گیا. سلو پروگرام ہوتا ہے ادبی پروگرام کے سلسلے میں، تو وہ میں نے شروع کر دیے پروگرام رخت شب کے نام سے، کیونکہ میرا پروگرام رات کا ہی پروگرام ہوتا ہے. جب سے میں پروگرام کر رہا ہوں، رات کا راہی بھی کہتے ہیں مجھے، رات کا راہی محمود رضا سید. میں نے صبح کے پروگرام بھی کیے، دوپہر کے بھی کیے، مگر 95% میرے پروگرام رات کے ہیں. اس کے علاوہ میرے بھانجے ہادی سید اور حمزہ سید، عادل سید، یہ سارے بھی پرائیویٹ چینلز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر. میرے بڑے بھائی جان کا بیٹا ریڈیو پاکستان سے ہی وابستہ ہے، سید حسنین رضا، وہ بھی FM 101 کے انٹرنیشنل پروگرام میں پروگرام کرتے. اس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک ریڈیو فیملی کے طور پر بھی ہم شہر کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوس ہوئے، وہ بھانجے ہوں، بھتیجے ہوں یا ہم بھائی ہوں. سر آپ سٹیج کے ساتھ بھی منسلک رہے، آپ نے فیصل آباد آرٹ کونسل میں سٹیج پر پرفارم کیا، ڈیفرنٹ پلیز تھے، ڈراماز تھے، ان میں آپ نے اپنا ایک رول پلے کیا. تو سٹیج کی طرف کیسے آنا ہوا؟ بہت اچھا کویشچن ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرا ایک چہرہ جو ہے وہ بہت آرٹسٹک ہے. تو ایم فل کا میرا تھیسس جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے نمائندہ اردو ڈراموں کی تدوین تھا. تو وہ جب میں نے تھیسس کر لیا تو یہ 2014 کی بات ہے. آپ بھی جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے وابستہ ہیں اور رہے بھی ہیں.
تو 2014 میں ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، اسٹیج ڈرامہ فیسٹیول یونیورسٹیز لیول پہ، وہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، فیصل آباد یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی، تو جتنی بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ آرٹسٹ، ان کے مابین یہ ایک فیسٹیول ہوا تھا آرٹس کونسل فیصل آباد میں، جس میں میرے ہی شہر کے لوگ جو ہیں وہ ججز بنے ہوئے تھے۔ تو ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں آصف خوت صاحب، تو وہ جب ڈرامہ سارا ہو گیا، 2014 کا کوئی پہلا ڈرامہ تھا من دیا من وچ، تو انہوں نے کہا جج تو آپ ہونے چاہیے تھے، آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں بہت محترم ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے بہت صحیح ججمنٹ کی ہے کہ پہلی پوزیشن کس کی ہے، دوسری کس کی ہے، تیسری کس، بیسٹ پرفارمر کون ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ آرٹسٹ آج کل بہت پی ایچ ڈی کر رہی ہیں چائنا سے، چائنا اور پاکستان کی جو روڈ بن رہی ہے سی پیک کے حوالے سے، تو وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، صبغہ خان اس کا نام ہے۔ تو آصف خوت صاحب، صبغہ خان نے کہا کہ سر بھی پرفارم کر سکتے ہیں اسٹیج کے اوپر۔ آپ یقین مانیں کہ میں تو بیسیکلی میں نے کبھی بھی کام نہیں کیا ایز اے آرٹسٹ کے طور پر، اسٹیج آرٹسٹ کے طور پر، ایز اے پرفارمر۔ تو آصف خوت صاحب کہتے ہیں میں صفدر پیر کا ڈرامہ کر رہا ہوں، ایک نیلے دا اسوار۔ تو صفدر پیر ایک ایسا ڈرامہ رائٹر ہے جو ٹپیکل پنجابی میں لکھتا ہے اور دھرتی سے جڑا ہوا ہے اور نیچرل ہے، اور پہلا ڈرامہ ایک بنیے کا کردار تھا میرا، پردہ ہٹتا ہے تو میرا کردار تھا، پردہ بند ہوتا ہے تو میرا ہی کردار تھا۔ پورے گھنٹے کا ڈرامہ تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ میں پرفارم کیسے کروں گا۔ وہ پرفارمنس ہوئی، کلیپنگ ہوئی، پیک ہال تھا، اور آرٹس کونسل فیصل آباد کی وہ اسٹیج تھی۔ میرا خیال ہے وہی پلے ہے جس میں آپ نے ایک تہمت باندھا ہوا ہے، بالکل، میں نے سلوکا پہنا ہوا ہے، تہمت باندھا ہوا ہے وہ۔ تو اس میں اس وقت آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر تھے طارق جاوید صاحب۔ میں جملے وہ اپنی تاریخ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ طارق جاوید ریڈیو پروگرام بھی کرتے ہیں، آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر بھی ہیں، کریٹک بھی ہیں، اور ہر حوالے سے وہ فیصل آباد کے شاعروں، ادیبوں، آرٹسٹوں کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ انہوں نے ایک جملہ بولا جب ڈرامہ پلے ہو گیا تو آرٹسٹ کا تعارف ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں محمود رضا سید کو اچھا شاعر کہوں، اچھا ادیب کہوں، اچھا براڈ کاسٹر کہوں، کہ آج اس نے پہلا ڈرامہ کیا ہے، اتنی بلندیوں پہ جا کے کیا ہے کہ ایک اچھا پرفارمر کہوں اسٹیج پہ۔ انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ اگر اس کے بعد اتنی عروج پہ جا کے تم نے یہ پرفارم کیا ہے ڈرامے کو، اگر اس کے بعد کام کرنا ہے تو اس سے بہتر کرنا ہے، نہیں کرنا تو آج ہی اعلان کر دو کہ اس کے بعد میں نے اسٹیج پلے نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد میں نے 7-8 پلے اعتراف کیا، کنفیشن کیا، اوپرلی منزل کیا، آزادی کے حوالے سے بہت سارے اسٹیج پروگرام کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف خوت ہمارے ڈائریکٹر ہیں، کیا کہتے ہیں، انہوں نے میرے اندر کے فنکار کو اجاگر کیا، اور ہماری ایک ٹیم بن گئی تھی پڑھے لکھے آرٹسٹ کی، ایگریکلچر یونیورسٹی کی لڑکیاں تھیں، لڑکے تھے، اور ہم نے مل کے ایک کیا کہتے ہیں ڈرامیٹک سوسائٹی بنا لی، اور اس کے ذریعے ہم نے اسٹریٹ تھیٹر کی بنیاد بھی رکھی۔ لائل پور کے اندر اسٹریٹ تھیٹر تو تھا پہلے کسی زمانے میں، کیا میں پاکستان سے پہلے، لاہور میں بھی اسٹریٹ تھیٹر ہو رہے ہیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے جو بھی معاشرے کے اندر ناہمواریاں نظر آتی ہیں، وہ چاہے کمپنی باغ میں کر لیا جائے، کسی گلی میں کر لیا جائے، کسی محلے میں کر لیا جائے، چوک گھنٹہ گھر میں کر لیا جائے، کچہریوں کے سامنے کر لیا جائے، جو ہاٹ ایشوز ہیں پاکستان کے جن کو پروجیکشن نہیں مل رہی، وہ ہماری جو تھیٹریکل کمپنی تھی، تو اسٹریٹ تھیٹر کا نام دے کر ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ سر دیکھا گیا ہے کہ جو پوئٹ حضرات ہیں، شاعر حضرات ہیں، ادیب ہیں، جو جن کا تعلق فیصل آباد کے ساتھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے فیصل آباد کم اور لائل پور کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے۔ ہم سارے شاعر ادیب جو ہیں فیصل آباد کو لائل پور کہتے ہیں،
اور ہم سب ایک دوسرے کو لائل پوری کہتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے ادیب شاعر ہیں یہ اس لیے مدثر مجید بھائی لائل پور کہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر نے نام رکھا تھا تو وہ شاعر ادیب اس ڈکٹیٹر کے رکھے ہوئے نام کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پائے. اس لیے حالانکہ دونوں شخصیات ہی ہیں, سر جیمز لائل اور وہ جو لوگ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو بس وہ شخصیات کے نام پر شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا. وہ رکھا سر جیمز کے لائل, جو تو نسل 50 سے لے کے 70 تک آئی, 80 تک نقش ہو چکا ہوا ہے کہ لائل پور ہی کہنا ہے. تو جو ایک نسل 80s کے بعد پیدا ہوئی جنہوں نے نام ہی یہی سنا کہ فیصل آباد ہے, بلکہ یہاں ڈپٹی کمشنر آئے تھے کہ نور الامین مینگل صاحب, تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ جگہ جگہ کا نام, وہ لائبریری کا نام رکھ دیا جائے, کسی چناب کلب کے اندر ایک آڈیٹوریم کا نام رکھ دیا جائے لائل پور ہال فلاں, جس طرح میونسپل کارپوریشن کا ایک ٹاؤن ہے لائل پور ٹاؤن کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا. تو جگہ جگہ لائل پور کے حوالے سے انہوں نے نا چین بنانی شروع کی, اور ان کا آخری مرحلہ یہ ہونا تھا کہ کاغذی کارروائی ہونی تھی, فیصل آباد کے نام کو تبدیل کر کے دوبارہ پھر لائل پور رکھ دیا جانا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ جب یہ پروسیس اپنے عروج پہ جا رہا تھا ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک پوسٹ پہ بندہ صدقے دل سے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ گریجولی لگا ہوتا ہے, جب اچانک ایک نیا بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنا نیا کام نئے سرے سے اپنی وہ کیا کہتے ہیں تھاٹ کے حساب سے کام کو آگے بڑھاتا ہے. تو پھر ہمارے لیے تو لائل پور ہی ہے, مگر نور الامین مینگل اگر کاغذی کارروائی کر جاتے. ایک جو بات بڑی پتے کی بات ہے لائل پور سے جڑے ہوئے لوگوں کی, شاعروں ادیبوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ, کہ جتنے بھی بزرگ شاعر تھے لائل پور کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ طالب جلندری تھے, وہ خلیق قریشی تھے, وہ آپ کے سمندری سے آگے ہیں تاندلیاں والا, تو وہاں کے ناز خیالوی تھے ہیں. تو جتنے بھی یہ بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, حبیب جالب روڈ, نور الامین مینگل نے ایک کام کیا حافظ لدھیانوی روڈ, تو وہ جو سڑکیں ہیں شاعروں کے نام پہ رکھ دی گئیں. آپ کبھی روڈ کا وزٹ بالکل ایسے ہی ہے, یہ باہر نکلیں تو یہ ڈی گراؤنڈ سے باہر نکلیں بالکل تو یہ حبیب جالب روڈ ہے, طالب جلندری روڈ ہے, حافظ لدھیانوی روڈ ہے. پھر وہ کیا دم مست کلندر مست, وہ قوالی بڑی پاپولر ہوئی تھی, بڑی نظامی روڈ ہے. میں جب اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پہ نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے بزرگ, میں نے ان کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھا ہوا ہے, میں نے ان کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھا. آج ان کے نام پہ کیا رکھی ہوئی ہیں, سڑکوں کے نام رکھے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام تھا نور الامین مینگل کا کہ ادیبوں اور شاعروں کے ناموں پر فیصل آباد کی جو سڑکیں ہیں وہ مختص کر دی گئیں. یہ بہت بڑا کام تھا.